اگلے وقتہ اسپیکر کو دعوت دے رہا ہوں، وہ ہیں جناب قاری محمد یوسف عزیزی صاحب۔ بہت بڑا ادارہ مدرسہ چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گے۔ آئیے حجی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے کہ میں ایک مدرس ہوں چھوٹا سا، اور مدرسہ چلانے میں دو تجربات ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اسی سے متعلق کہ جس سے کانفرنس منسوب ہے کچھ نہ کچھ اس کے متعلقات تو لازمی چیز ہوگی۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں جناب آپ تمامی حضرات جو ہمارے مہمان میں خصوصی ہیں، ان کا کہ جو مدعو کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جناب عرفان رحم علی صاحب جو مجھے مدعو کیے۔ حضرات، جو یہ موضوع سخن ہے کہ اس برادری کو فقیر کہا جاتا ہے، جبکہ یہ شاہ اور اعلیٰ مرتبت والے رہے ہیں، اعلیٰ خدمات کرنے والے رہے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے تمام مدارس، تمام مساجد کا تحفظ ہوتا رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح کے مولانا اصلاحی صاحب نے ابھی بیان فرمایا، ہم اس کی تائید و توثیق کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج سے 200 ایئرس پہلے 200 ایئرس پہلے جن کا آج چرچا ہو رہا ہے، جب وہ نہیں تھے اس سے پہلے کون تھا؟ یہی ہمارے حضرات اکابرین علماء کرام، نہ کسی قسم کے اختلافات تھے، نہ کسی قسم کی چمے گوئیاں ہوتی تھی، اور دین اسلام، قرآن، مدارس، مساجد کا کام ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آج کا یہ تجزیہ ہے کل ہند کا، بمبئی سے، کلکتہ سے یا اوورسیز سے جو کچھ زکوٰۃ کے آمدات ہوتے ہیں، مجھے حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر تخمینہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو بھی آتے ہیں مقدار۔ اگر یہ مان کے چلیے کہ اس برادری پہ خرچ ہوتا ہے 2.5% لا کر کے، تو اس میں صرف اور صرف 5.7% ہوتا ہے، اور کل کا کل مال زکوٰۃ کے رقوم خاص صاحبان پر، شیخ صاحبان پر، انصاری برادرز پر، اور دوسری جو نئے قومیں ہیں سب پر خرچ کیا جاتا ہے، اور میں خود خرچ ان پہ کرتا ہوں۔ کھاتے وہ ہیں، کہلائے ہم جاتے ہیں۔ محنت بھی ہو، میری مشقت بھی ہو، میرا علم بھی ہو، مجھے سے سیکھیں، مجھے کو کروا باتیں کہیں، یہ کہاں کہ انصاف ہے؟ میں خود مدرسہ چلاتا ہوں، میرے مدرسے میں 1 سے 2 بچے ہیں اس برادری کے، ورنہ تمام کے تمام بچے 97 اور 95% سب وہی پڑھتے ہیں، اور میں سر آنکھوں پہ ان کو رکھتا ہوں۔ اپنے ناقص علم کے مطابق میں انہیں حفظ
کراتا ہوں، حفظ کراتا ہوں، سبا کراتا ہوں، شرح کراتا ہوں، جو علوم مدارس سے پڑھائے جاتے ہیں سب کچھ پڑھاتا ہوں۔ آج میں آپ کی نبازی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو جو 200 ایئرز پہلے اینڈ 500 ایئرز پہلے جن کی ہم شہادت دے رہے ہیں، جن کی ہم گواہی دے رہے ہیں، آج کیا آپ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ آج ہم علم میں ناقص جا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو علوم مشرقیہ کی طرف نہ غالب کرتے ہیں، نہ علوم مغربیہ کی طرف۔ کاش کہ ہم دونوں علم کو لے کر کے چلتے تو غائرانہ طور سے ہمارا علم ہوتا، غائرانہ طور سے ہم ان سے بات کرتے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے۔ تو دوستو، ہم فقیر نہیں ہیں، ہم امیر ہیں، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس عزت رہی ہے، ہمارے پاس عظمت رہی ہے، ہمارے پاس حشمت رہی ہے، اور ہم اس مدار پاک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کا سلسلہ 5ویں 6 فٹ سے جا کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور حضرت علی سے ملتا ہے۔ اور یہی نہیں، میں آپ کو ایک باری بات بتانا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ ہمارا ناقص علم ہے جو ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے 8 یا 9 شادیاں فرمائی تھی، اور ان میں سے حضرت مدار پاک نجیب الطرفین رہے ہیں، اور آپ کے صاحبزادگان میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت محسن ہے۔ لیکن دوسری شادیوں سے جو اولاد ہوئے ہیں مولائے کائنات کے، وہ حضرت سید حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شاہ باشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے ہیں شاہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بیٹے شاہ باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا تیسرا سلسلہ جا کے مدار پاک سے ملتا ہے، اور مدار پاک کا سلسلہ یہاں سے ملتا ہے۔ تو دوستو، ہم اللہ کا فضل خاص ہے اور مدار پاک کو فیض و برکات ہیں کہ ہم آپ ہی کے سلسلے سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ناقص علم کی بنیاد پر ہم ثبوت نہیں دے پاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ثبوت نہیں دے پاتے ہیں، ہم گول مال بات کرتے ہیں۔ ہم سید ہیں، سید علوی ہیں، سلسلے الگ الگ سے آ کر ملتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، ہم ایرے اور غیرے میں سے نہیں ہیں۔ میں میڈیا والے سے کہتا ہوں کہ ہماری بات کو نوٹ کریں اور اپنے صاحب تک پہنچائیں۔ ملائم سنگھ یادو نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ کو کس نے اتھارٹی دی ملائم سنگھ یادو میرے انسپیکٹر جناب کہ آپ مسلمان طبقے کو طبقات میں بانٹیں اور کسی کو نائی لکھیں، کسی کو فقیر لکھیں، کسی کو کچھ لکھیں، کسی کو کچھ لکھیں؟ کس نے آپ کو اتھارٹی دی؟ اگر آپ اتنا حق رکھتے ہیں، اتھرائز ہیں ووٹ لے کر کے، تو آپ شاہ علوی دینے کا حق بھی رکھتے ہو، ریٹرن میں حق رکھتے ہو۔ ہم ہیں، ریٹرن آپ سے چاہتے ہیں۔ میں آپ، ہماری قوم، شاہ علوی برادری آپ کی باتوں سے نا اتفاق رکھتی ہے۔ میڈیا والے سے نوٹ کریں کہ آپ سبھی کو ڈیوائڈ کر کے آپ حکومت کر رہے ہو، اور اگر ہماری بات آپ تک پہنچتی ہے آپ گول مال کر کے اسے کل عدم قرار دیتے ہو، کوئی توجہ آپ نہیں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ برادری بھی اٹھ کھڑی ہوتی ہے آپ کے خلاف تو آپ کو پسینہ آئے گا، آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ یاد رکھو میری بات کو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ دوستو، میں متقرر نہیں ہوں، لیکن اپنا روداد غم بیان کرتا ہوں۔
ہوں کہ دوستو کمیاں ہماری بھی ہیں. جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان میں چراغ لے کے ڈھونڈنا. عالی جناب محب محترم حاجی بنیادری صاحب اور ہم چراغ لے کے ڈھونڈتے تھے مگر کوئی نہ مل پایا. لیکن کچھ مصروفیات اپنی بھی ہند کے دورے کی، بیرون ہند کے دورے کی، بنا بری ہم یہاں تک نہیں پہنچ پائے. لیکن وہ وقت آ گیا ہے، آپ ہاتھ اٹھا کے ہمیں شہادت دیجیے کہ جناب عرفان رحمانی صاحب کا ساتھ دیں گے. آئندہ ہم ساتھ دیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کا ہر صورت میں ساتھ دیں گے اور حکومت سے ہم لڑیں گے. دوستو ایسے چھٹی نہیں مل جائے گی آپ کو. آپ نے حکومت بنا لی، آپ حکومت کر رہے ہو اور رونے والے رو رہے ہیں، گیت گانے والے گیت گا رہے ہیں. کچھ آپ کا گیت گاتے ہیں، کچھ غیروں کا گیت گاتے ہیں. ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہر طریقے سے، اب آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. اگر آپ نہیں ساتھ دو گے تو ہم آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. بہرحال حضرت الاقتصاد حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 914 ہجری میں آپ تشریف لائے ہندوستان. کہیں اغلاط ہوں تو اصلاح چاہوں گا. 914 ہجری میں، 914 عیسوی میں اور 292 جو ہجری لگتا ہے، ہوتے کرتے ہر جگہ ہوتے کرتے آپ یہ تبلیغ کرتے ہوئے جس کی تفصیل ہے ابھی یہ ہمارے دوسرے مقرر بیان فرمائیں گے. آپ لکھنؤ بھی تشریف لاتے ہیں اور ٹیلا شاہ اونچی جگہ پر آپ تشریف رکھتے ہیں. وہاں پر لوگوں کا مجمع ہوتا ہے. انہی کے ایک شاگرد بارہ بنگیز تشریف لاتے ہیں. ان کا نام ہمارے حصے میں لکھا ہوا ہے، کتاب بھی میرے پاس ہے. اور کہتے ہیں کہ میں تو یہاں بتانے آیا ہوں یہاں کون کون سے آپ کے بزرگ ہیں. آپ کے سلسلے ہی میں حضرت شاہ جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ہیں جو 12 سال تک آپ کی خدمت میں رہے ہیں اور بہت کچھ حاصل کیا ہے. پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تو شامیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس دن ولادت ہوئی تھی. آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ رمضان کا چاند ہوا ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا قطب الدین کے یہاں جا کے دیکھو، پوچھو کہ آج بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں. لوگوں نے جا کے پوچھا تو بتایا دودھ نہیں پیا ہے. تو کہا آج رمضان کا چاند ہو گیا ہے. دوسری مرتبہ تشریف آوری ہوئی ہے تو ٹیلا والی مسجد پر، اور وہاں کے بعد آپ جون پور تشریف لے گئے ہیں. وہ ایک تفصیل واقعہ ہے. اور بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو جو مرتبہ اعلیٰ دیا گیا ہے اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.